بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو 6 ایسی بدکار عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر آپ بھی کانپ جائیں گے، چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہ کے مرتکب ہوتی ہیں، لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں۔ اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذاب الہی کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے۔ اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کس چیز نے رولایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا، اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو، اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخت قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماؤں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عذاب میں مبتلا پایا، اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے۔ ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بذات خود کتنا ہولناک عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور پھر بالوں کے بل لٹکانا، یہ انتہائی تکلیف دہ سزا ہے، اور پھر دماغ کا پکنا، یہ تیسری سزا ہے۔ پھر فرمایا، میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ دوستو، آپ اندازہ کریں کہ کسی کی زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے۔ اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بدتر ہے۔ زبان تو بہت نازک چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے۔ چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سانپ بچھو اس کو لپیٹے ہوئے ہیں۔ چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے منہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں۔ اس طرح 6 عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے اعمال کی وجہ سے ہو رہا تھا؟ ان کے کون سے ایسے اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس ہولناک اور دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا؟ اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
जिस औरत को मैंने सर के बालों के जरिए जहन्नुम में लटका हुआ देखा और जिसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत नामहरम मर्दों से अपने सर के बाल नहीं छुपाती थी। दोस्तों, अगर हम अपने गिरदो पेश का जायजा लें तो हमें आज ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि ख़वातीन के लिए हुक्म ये है कि सर के बाल उनके सतर का हिस्सा हैं, क्योंकि औरत का पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे के और सिवाय दोनों हथेलियों के और दोनों पैरों के पूरा जिस्म सतर है, जिसको नमाज में छुपाना फ़र्ज है। क्योंकि अगर नमाज में कम चौथाई सर के बाल खुल जाएं और इतनी देर खुले रहें जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया जाए तो नमाज नहीं होगी। या अगर किसी औरत ने सर पर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ लिया जिसमें सर के बाल झलक रहे हैं तो ऐसे दुपट्टे में भी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सतर छुपाने की शर्त पूरी नहीं हुई। बाज़ ख़वातीन बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ लेती हैं और उस दुपट्टे को दोहरा कर लेती हैं, हालांकि दोहरा करने के बाद भी बाल नज़र आते रहते हैं। या बाज़ औक़ात दुपट्टा इतना छोटा होता है कि उसके अंदर से चुटिया बाहर निकली होती है, वो दुपट्टे के अंदर नहीं छुपती। या बाज़ ख़वातीन की आस्तीन इतनी छोटी होती हैं कि दुपट्टा पहनने के बावजूद उनके बाजू तक नहीं छुपते। और मसला ये है, अगर चौथाई सर के बाल खुल जाएं या चौथाई कलाई खुल जाए या चौथाई पिंडली खुल जाए और 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बराबर खुली रहे तो नमाज नहीं होगी। और चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों पैर और बाकी सारा जिस्म नामहरम मर्दों से छुपाना ज़रूरी है। ये पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म अलग है और सतर का हुक्म अलग है। पर्दे के हुक्म में सर से पांव तक पूरा जिस्म दाखिल है, जिसको नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी ज़रूरी है और घर से बाहर भी ज़रूरी है। लिहाजा घर में और घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर के बाल खोल कर आना गुनाह है, और यही उसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बाज़ पर्दादार ख़वातीन घर के बाहर तो सर और चेहरा छुपाने का एहतमाम कर लेती हैं, लेकिन घर के अंदर जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार हैं उनसे वो ख़वातीन पर्दा करने का एहतमाम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला है, गर्दन भी खुली है, बाजू भी खुले हैं, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज़ ख़वातीन साड़ी इस अंदाज से पहनती हैं कि पेट भी नज़र आता है। मसलन देवर या जेठ या तायाजाद भाई, फूफीजाद, मामूजाद और खालाजाद भाई घर में आते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतमाम नहीं है। उनके सामने सर, सीना, हाथ और बाजू सब खुले हुए हैं, जबकि शरीयत में इन सब से पर्दा करने का हुक्म है और इनके सामने सर खोलने की इजाज़त नहीं है। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम घर के अंदर रहते हैं, जिनसे हर वक्त मुकम्मल पर्दा करना मुश्किल है, मसलन देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं, अब हर वक्त उनकी आमदो रफ्त रहती है और वो अक्सर घर पर कामकाज भी करते हैं, उनके बारे में ये हुक्म है कि उनके सामने भाभी को चाहिए कि वो कोई बड़ा और मोटा दुपट्टा इस तरह ओढ़े कि उनमें पेशानी से ऊपर के और सर के बाल सारे छुप जाएं, और दुपट्टा इस तरह बांधे जिस तरह नमाज में बांधा जाता है, और उसमें दोनों बाजू भी छुप जाएं और वो अपनी पिंडली भी शलवार वगैरह से छुपाए। पिंडली का जिक्र इसलिए किया कि आजकल उन्हें खुला रखने का रिवाज चल रहा है, जो सरासर नाजायज़ है। सिर्फ चेहरा और दोनों हथेलियाँ, दोनों पैर खुले रहें। इस हालत में उनके सामने आना जाना रखे और घर का काम अंजाम दे तो इसकी गुंजाइश है, और इसमें भी बेहतर ये है कि चेहरे पर घूंघट डालकर उनके सामने आए जाए और ज़रूरत के वक्त इसी घूंघट में उनसे बात भी कर सकती है और जवाब भी दे सकती है। शरीफ और हयादार औरत के लिए चेहरे पर घूंघट डालकर काम काज करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्त ये कि आखिरत की फ़िक्र हो, खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। लेकिन सर खुला रखना या सर के ऊपर इतना बारीक दुपट्टा ओढ़कर उसमें सर के बाल नज़र आ रहे हैं, या बराए नाम दुपट्टा गले में डाल रखा है, सर पर नहीं रखा, बाजू भी खुले हैं, कोहनियाँ भी खुली हुई हैं, कलाइयाँ भी खुली हुई हैं, और उन कलाइयों में जेवर भी पहना हुआ है, और आजकल तो पिंडलियाँ खोलने का मनहूस रवाज भी चल पड़ा है। लिहाजा घर के जो नामहरम मर्द हैं उनके सामने भी इन आज़ा को खोलना जायज़ नहीं, और घर से बाहर खोलना तो किसी हाल में जायज़ है ही नहीं। लेकिन आज मुसलमान ख़वातीन का जो हाल घर के अंदर है, उससे ज़्यादा बुरा हाल घर के बाहर है। बाहर निकलते वक्त बुरके और पर्दे का कोई नाम नहीं, और जो कपड़े पहने हैं वो भी इतने बारीक हैं
یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمایاں ہو رہا ہے۔ لہٰذا خواتین یہ بات سن لیں، نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا۔ اللہ کی پناہ۔ دوستو، یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا۔ اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے اور خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس نے آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے، ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ کھال ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اسے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا۔ چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیے گئے۔
اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا۔ دوستو، اب یہ واقعہ سچ ہے یا نہیں، بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی۔ اس واقعے کو ایک کتاب میں تحریر کیا گیا اور کئی علماء کرام کے ذریعے سے اس کو بیان بھی کیا گیا۔ تو دوستو دیکھیں اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں۔ دوستو، جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ پھر فرمایا، عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی، ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خاوند کی فرما برداری بہت کم ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی۔ اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے، یا جو آرائش و زیبائش کے ساتھ صرف اپنے شوہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ، بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے، تو اس میں کوئی برائی نہیں، جائز ہے، کیونکہ شوہر کے لیے آرائش و زیبائش کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں، چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے۔ اس وقت یہ فعل گناہ، حرام اور ناجائز ہے، جس سے بچنا واجب ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورت گھر سے باہر بالکل ہی نہیں نکل سکتی۔ پردے کی شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت وہ باہر کے کام بھی کر سکتی ہے۔ اب آپ دوسری عورت کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ دوستو، بعض عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ، زبان دراز، بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کرے۔ مرد کے لیے یہ بات باعث عذاب اور باعث وبال ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے لیے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا، بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچے، ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکیں گے۔ اب ذرا سوچیے، اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی، لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا۔ زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں۔ ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچے، بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں، اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے باعث عذاب ہے، گناہ، اور کسی مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں اور کنایوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔
اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنی زبان کو قابو کریں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے اور یہ بیٹے مکہ میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ گھر پہنچے تو گھر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ ملے، وہ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ بہو سے پوچھا کہ کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا حال ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ بہو نے کہا کہ بڑی مصیبت ہے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتا ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو سب حال معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے، وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو چھوڑ دوں۔ چنانچہ اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے۔ اتفاق سے اس بار بھی گھر پر ملاقات نہ ہوئی، دوسری بیوی گھر پر تھیں۔ اس نے خاطر تواضع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی حال پوچھا۔ اس بہو نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، ہم بہت آرام میں ہیں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آنے کے بعد حال معلوم ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس رکھوں۔ تو دوستو، ناشکری کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا؟ ایک نبی ناراض ہوئے، دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا، اور صبر و شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور ایک نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا۔ دوستو، اسی طرح ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کر لے جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، مثلا جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا، کسی کی تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا۔ جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنمی جہنم ہے۔ لہٰذا یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو، اس کو قابو میں رکھو، بے قابو مت چھوڑو۔ جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بات کرو، تولو، پھر بولو۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا۔ خواتین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک تو تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور دوسرے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ لیکن دوستو، اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی، وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اکثر مرد بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد ایسا نہیں کرتے، اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کو دلی خوشی ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب۔ جی ہاں، تیسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی۔ شریف اور باحیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح شریف اور باحیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن جس معاشرے میں حیا کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی کا دور دورہ ہو، اس میں اس بات کو کہاں عیب سمجھا جائے گا، بلکہ ایسے معاشرے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ حیا ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ جنسی نوعیت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیا ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی حیا کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا، کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیا اس انسان کو روکے گی۔ اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیا اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی، اور یہ حیا ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان، بھائی اور بہن کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان پردہ، خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیا کا خاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے۔ اب ذرا ایک بد چلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ بھی سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا لے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں ہے۔ عورت نے کہا ہاں، میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی، تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے لے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے وغیرہ قابل ستر بدن بھی ننگا کر دیا، اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی ہے۔ وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی، میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقاً دیکھا۔ تو دیکھا سامعین، آپ نے عورت جب مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا دیتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکر و فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی، اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا ہے کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلیں گی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی شبہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تنگ تنور ہے، اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں۔ جب آگ نیچی ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں، اور اس کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور وہ سب برہنہ۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ کتنا سخت عذاب ہے دوستو۔ حدیث میں اور کئی قسم کے عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں، وہ اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر کر کے بھی نہیں دیکھے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا زناکار اور بوڑھی زانیہ جنت میں نہ جائیں، قیامت میں خدا ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا کی قسم، جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ایک سور جو کیچڑ میں لت پت ہو اس سے مس ہو جاتا ہے، اتنا برا نہیں جتنا کہ غیر محرم کے کندھے سے کندھا مل جانا برا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ دوستو، اب ہم چوتھی عورت پر عذاب نازل ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ چوتھی عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی بلکہ استہزاء کا معاملہ کرتی تھی۔ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں، اور اگر اس وقت غسل نہ کرے تو کم سے کم استنجا کر کے وضو کر لے اور پھر سو جائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم استنجا کر لیں، کلی کر لیں اور ہاتھ دھو کر سو جائیں، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو اس کی فجر با جماعت نماز ادا ہو جائے، اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لیں۔ یہ آخری درجہ ہے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے دو عذاب اور وبال ہیں، کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے۔ دوستو، ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوس فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ رات کو اتنی دیر جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں۔ پھر اگر جنابت کی حالت میں ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا یقینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور باعث عذاب ہے۔ لہذا گناہوں سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح حیض یعنی ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت کی نماز فرض ہو جائے گی۔ اس لیے اس وقت حکم یہ ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھیں، اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بطریق اولا نماز فرض ہو جائے گی۔ مثلا نماز کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی علامت موجود ہے تو فوراً غسل کر کے نماز پڑھے۔ لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتی ہیں، چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئی تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دے، حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ حضرات صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر اور چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ طہارت ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے۔ آج کل تو چراغ جلانے کی زحمت بھی نہیں ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر ہے۔ لاپرواہی کرنے اور کئی نمازیں ضائع کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ لہذا جنابت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے اور عام حالات میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے۔
اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اور نماز کا استہزاء اور مذاق اڑانا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے عام مردوں اور عورتوں کا تقریباً یکساں حال ہے۔ چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں، نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں میں۔ اسی طرح آزاد منوش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں، اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کچھ ضروری کام ہے ہی نہیں۔ حالانکہ شادی ہو یا غمی، لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ آج کل کی تقریبات میں دیکھیے ان میں کس طرح لڑکے لڑکیوں اور مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ترک نماز کے گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، اب ہم 5ویں عورت پر عذاب کا سبب بیان کرتے ہیں۔ 5ویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سانپ بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلی کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی بڑی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ دوستو، ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلی۔ یہ دونوں گناہ حرام ہیں، دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے۔ مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے، اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص میں یہ عیب ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے اس نیت سے کریں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو، بدگمانی ہو اور نہ اتفاقی پیدا ہو، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ اور چغلی کا گناہ غیبت سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے، لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں، اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بدگمان ہو رہا ہے، یہ چغلی ہے اور حرام ہے۔ اور آج کل یہ مسئلہ عام ہے، ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ ایک گھرانہ جو ساس، بہو، سسر اور شوہر ان چاروں افراد پر مشتمل ہے، لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، اس لیے کہ چاروں اس چغلی کی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہر ایک دوسرے کی چغلی اور بدگمانی میں لگا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا، گھر کا سکون غارت ہو گیا اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور وبال ہے۔ اس پر ایک چغل خور کا قصہ یاد آیا۔ ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیچ رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے، اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا ہے۔ کسی شخص نے آواز سنی، اس نے سوچا کہ اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے اور چغلی کھانا تو عام سی بات ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس غلام کو خرید لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سودا کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ کچھ عرصے تک وہ غلام ٹھیک ٹھاک کام کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا۔ چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا، اس لیے اس نے چغل خوری کے اندر اپنا کرتب دکھلایا اور سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور ان کے قریب وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں گے، اور میں آپ کی خیر خواہی کے لیے بتا رہا ہوں، کسی اور کو مت بتانا۔ یہ باتیں سن کر وہ بیوی بہت گھبرائی اور پریشان ہوئی۔ پھر وہ خود غلام ہی نے اس کی پریشانی کا علاج بتایا کہ مجھے ترکیب آتی ہے، تم اس پر عمل کر لو۔ وہ یہ کہ جب تمہارے شوہر سو جائیں تو تم اس طرح سے ان کی داڑھی کے 1-2 بال کاٹ کر اپنے پاس رکھ لینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمیشہ تمہارے ہو کر رہیں گے، کبھی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے، یہ تو میں آج ہی کر لوں گی، خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور عنقریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے ذبح کرے گی۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا،
और गला ना कट जाए तो मुझे बताना। चुनाचे वो आका जाकर झूठ मूठ सो गया और उधर बीवी उस इंतज़ार में थी कि कब उनकी आंख लगे तो मैं अपना काम करूं। मियाँ को नींद कहाँ आती, इसलिए उसने मसनूई खराटे लेना शुरू कर दिए। अब तो बीवी को यकीन हो गया कि मियाँ साहब को नींद आ गई। फ़ौरन उस्तरा लेकर पहुंची और अभी हल्का सा उस्तरा गले पर रखा ही था कि आका ने फ़ौरन आँख खोल दी और बीवी को पकड़कर कहा, अच्छा तो तुम मुझे ज़िबा करना चाह रही थी। गुस्सा तो पहले ही आ रहा था। उस आका ने उसी उस्तरे से बीवी को ज़िबा कर दिया। जब बीवी के ख़ानदान वालों को पता चला कि शौहर ने हमारी बेटी को ज़िबा कर दिया है, उन्होंने आकर उसी उस्तरे से शौहर को पकड़कर ज़िबा कर दिया। अब शौहर के ख़ानदान वाले भी आ गए और दोनों ख़ानदानों में खूब झगड़ा हुआ और 20 लाशें गिर गईं। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस गुलाम ने ज़रा सी चुगली से किस तरह से दोनों ख़ानदानों को तबाह कर दिया। इसीलिए इस चुगली को शरीयत ने हराम करार दिया है। अब चाहे हर जगह चुगली कत्ल ना कराए, मगर दिल तो पारा पारा हो ही जाते हैं। और ये चुगली करना और कान भरना जिस तरह घर के अफराद के दरमियान होता है, इसी तरह घर के बाहर के अफराद में भी होता है। मसलन दोस्तों ने, रिश्तेदारों में, अहले ताल्लुकात में ये चुगली खाई जाती है और किसी के सिर्फ बताने पर पूरा यकीन कर लेते हैं कि वाक़अतन उसने ऐसा किया होगा, जबकि इस तरह सुनी सुनाई बातों पर बिला तहकीक यकीन करना भी जायज़ नहीं। बहरहाल ये चुगली इतनी बुरी चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। दोस्तों, इस चुगली के साथ दूसरा गुनाह जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वो है झूठ बोलना। आप जानते ही हैं कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है और चुगली के अंदर झूठ का होना लाजमी है, इसलिए कि झूठ के बगैर चुगली कैसे चलेगी। और जिस तरह आज हमारे मुआशरे में चुगली आम है, इसी तरह झूठ भी आम है। हर मैदान में झूठ का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अब जाली सर्टिफिकेट्स और जाली सनदें बनाई जा रही हैं। पैसे देकर इंजीनियर की सनद ले लो, वकालत की सनद ले लो, झूठी सनद तैयार करके झूठे कागजात पर मुलाजमतें इख्तियार की जा रही हैं। याद रखें, इन तमाम सूरतों में झूठ बोलना, लिखना, बताना हराम है और सख्त गुनाह है। इसीलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उनकी तरफ क़यामत के रोज़ रहमत की नज़र नहीं फरमाएंगे, ना उनसे बात करेंगे और ना उनका तज़किया फरमाएंगे, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। एक आदमी वो है जो हालत सफ़र में है और उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी मौजूद है। दूसरे मुसाफिर को पानी की ज़रूरत है और वो उससे पानी तलब करता है और ये पानी देने से इनकार कर देता है। उस शख्स के लिए ये अज़ाब है। अलबत्ता अगर पानी ज़रूरत के मुताबिक है तो फिर इनकार कर देना जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं। दूसरा शख्स जिसको ये अज़ाब दिया जाएगा वो ताजर है, जो ख़रीदार को ये कहता है कि मैंने ये चीज़ इतने में ख़रीदी है और तुम्हें इतने में फ़रोख्त करता हूँ, और उस पर कसम भी खा ले, हालांकि वो जो कीमत ख़रीदार को बता रहा है उसने उस कीमत पर वो चीज़ नहीं ख़रीदी। मसलन वो ताजर कहता है कि मैंने ये चीज़ 1000 रुपये में ख़रीदी है और तुम्हें 1200 रुपये में फ़रोख्त करता हूँ, और 1000 में ख़रीदने पर कसम भी खा लेता है, मगर उसने वो चीज़ 800 में ख़रीदी और कसम खाने की वजह से ख़रीदार मुतमईन हो गया और उसने मुतमईन होकर 1200 रुपये में वो चीज़ ख़रीद ली। अगर ख़रीदार को ये मालूम हो जाता कि उसने ये चीज़ 800 रुपये में ख़रीदी है तो वो कभी भी उसको 1200 रुपये में नहीं ख़रीदता। लिहाजा उसने झूठी कसम खाई और इस झूठी कसम पर यह अज़ाब है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तीसरा वो शख्स है जो एहसान करके जतलाता है, उसको भी अज़ाब होगा कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे और न उससे बातचीत फरमाएंगे और न उसका तज़किया फरमाएंगे, और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। बाज़ लोगों में एहसान जताने की बुरी आदत होती है, वो उस गुनाह से बतौर ख़ास बचें। दोस्तों, दरअसल एहसान जतलाना ही छठी औरत पर अज़ाब का सबब बना। जी हाँ, छठी औरत जिसको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह से आग दाखिल हो रही है और पखाने के रास्ते से आग बाहर निकल रही है और फरिश्ते जहन्नम के गुर्ज से उसकी पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं। उसके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस औरत को ये अज़ाब 2 गुनाहों की वजह से हो रहा है, एक हसद करने की वजह से और दूसरे एहसान जतलाने की वजह से। ये दोनों गुनाह ऐसे हैं जो मर्दों के अंदर भी पाए जा सकते हैं। मर्द हसद भी कर सकते हैं और एहसान जता सकते हैं।
اس لیے اس دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں۔ خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوں گی۔ دوستو، احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے، ہمارے ساتھ تعاون کرے، اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو فوراً یہ احسان جتلا دیتے ہیں کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی، بہت کام آئے، لیکن ہمارے موقع پر تم نے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں۔ یہ ہے احسان جتلانا۔ یہ بات خواتین میں عموماً پائی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسروں نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے میں ڈھنڈورا پیٹے گی۔ جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جتلائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلاں خیر خواہی کی، مدد کی اور ایسا کیا، اور آج جب ہمارا موقع ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کی خدمت کریں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے اجر کی امید رکھے۔ لہٰذا کسی سے کوئی خدمت اور بدلے کی امید ہی نہ رکھے، اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے گی اور گھر کے باہر بھی۔ دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے کہ جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے، دوستوں سے، احباب سے، رشتہ داروں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھیں اور نہ توقع رکھیں۔ اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں اور نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں۔ بس اس عمل سے انشاءاللہ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حسد مردوں میں بھی پایا جاتا ہے مگر عورتوں میں کچھ زیادہ پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی کے بہت اچھے کپڑے دیکھے تو دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کا اچھا گھر دیکھا تو حسد پیدا ہو رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ اس کی بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے، کسی کے منصب اور عہدے پر، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کی مالداری پر، کسی کی صحت مندی سے، کسی کے حسن و جمال سے، کسی کے مال و متاع سے، کسی کے اہل و عیال سے۔ غرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے۔ اصل میں حسد کے معنی یہ ہیں کہ انسان دوسروں کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، یعنی زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا دوستو، ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، بدکاری سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسلام میں یہ کبیرہ گناہ ہے اور دنیا و آخرت میں سخت ہلاکت کا سبب ہے۔ بدکاری وہ کبھی فعل ہے جو دنیا کی قوموں کے نزدیک کبھی جرم گناہ ہے۔ قرآن پاک میں بدکاری کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، زنا کرنا تو بہت بری بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کاری کی طرف لے جائیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے تو پھر داخل ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے تو یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے 2 جبڑوں اور اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب یہ کہ 2 جبڑوں کے درمیان والی یعنی زبان، 2 ٹانگوں کے درمیان والی یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی بدکاری سے بچے۔
ظاہر ہے کہ ان دو اعضاء سے اکثر گناہ ہوتے ہیں، مثلاً کفر و شرک کی بولیاں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ۔ گناہوں کا سرچشمہ شرمگاہ ہی تو ہے۔ حدیث شریف کا حاصل مطلب یہ ہے کہ مومن کو لازم ہے کہ اپنے ان اعضاء پر کنٹرول رکھے۔ ذرا بھی ان کی لگام ڈھیلی ہونے پر دونوں اعضاء شریر گھوڑے کی طرح دوڑ کر جہنم میں گرا دیں گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ زناکار قوم میں کثرت سے موتیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ زناکار قوم قحط میں مبتلا کر دی جائے گی۔ دنیا میں زناکاری کی یہ سزا ہے کہ زناکار مرد و عورت اگر کنوارے ہوں تو بادشاہ اسلام ان کو مجمع عام میں 100 درے لگوائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو انہیں مجمع عام کے سامنے سنگسار کرا دے، یعنی انہیں زمین میں گاڑ کر انہیں پتھر مار مار کر جان سے مار دیا جائے۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ زنا سے بچو، اس سے 6 مصیبتیں آتی ہیں: دنیاوی آفات، روزی کا تنگ ہونا، زندگی یا عمر میں کمی، توبہ کا موقع جاتے رہنا، چہرہ سیاہ ہونا، آخرت کی آفات، اللہ کا غضب، حساب کی سختی، دوزخ میں ٹھکانہ بننے کا سبب بنے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے خالق، زانی کو کیا سزا ملے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں اسے آگ کی اتنی وزنی زرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ شیاطین کو 1000 بدکار مردوں سے زیادہ ایک بدکار عورت پسند ہے۔ اللہ پاک کے غضب سے بچنے اور رضا پانے کے لیے ضروری ہے کہ اس گندے کام سے بچا جائے۔ اللہ پاک تمام مرد و عورت کو اس سے پناہ میں رکھے، آمین۔ دوستو، زنا کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور زنا کرنے والا جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اس بارے میں 5 احادیث مبارکہ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر کے اوپر سائباں کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا لین دین ہوگا وہ روب میں گرفتار ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ پاک کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ اس وقت پیسے لے کر زنا کرنے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں زنا کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائیں گے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران اور غریب متکبر۔ صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ تنور کی طرح ایک گڑھا ہے جس میں شور اور آوازیں ہیں۔ جب اس میں جھانکا تو دیکھا کہ اس میں عوریاں مرد و خواتین ہیں، ان کے نیچے سے آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے، جب ان تک پہنچتا ہے تو وہ چیخ و پکار کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں۔ شریعت نے دنیا میں بدکاروں کے لیے حد مقرر کی ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، غیر شادی شدہ بدکار۔ بدکار مرد ہو یا عورت، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بدکار عورت اور بدکار مرد ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔
اور اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح شادی شدہ بدکار مرد ہو یا عورت، دونوں کو سنسار کیا جائے۔ سورہ نور کی مذکورہ آیت کی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو تو وہ کسی مسلمان لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں شادی شدہ لونڈی کے لیے بدکاری کی سزا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر جب وہ قید نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد بدکاری کے مرتکب ہوں تو ان کو اس سے آدھی سزا دی جائے جو آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے۔ مفسرین نے کلام کی کسی داخلی دلالت کے بغیر شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا کو پیشگی فرض کرتے ہوئے بالعموم اس آیت کی تعویل یہ بیان کی ہے کہ چونکہ رجم کی تصنیف نہیں ہو سکتی، اس لیے لونڈی کے لیے نصف سزا بیان کرنا اس بات کا قرینہ ہے کہ اس سے مراد کوڑوں ہی کی سزا ہے۔ لیکن یہ بات کلام کے مدعا کی توضیح کی بجائے اس کو الٹ دینے کے مترادف ہے، کیونکہ کلام کے اسلوب سے واضح ہے کہ متکلم زنا کی 2 سزائیں فرض کرتے ہوئے ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کی تصنیف کرنے کی بات نہیں کہہ رہا، بلکہ العذاب یعنی زنا کی ایک متعین اور معہود سزا سے آدھی سزا دینے کی بات کر رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو کہ جس سے ہماری پکڑ ہو، ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسی خطا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم کسی ایسی مشکل میں پھنس جائیں کہ قبر کی منزلیں ہم پر مشکل ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدکار مردوں اور عورتوں کے لیے جو عذاب بتائے ہیں وہ سن کر انسان کی روح بھی کام جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، ہمارا ہر فعل، ہماری ہر ادا، ہر کام اسی کے احکام کے مطابق ہو، ہمارے اٹھنے والی آنکھ، ہمارے اٹھنے والے قدم اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں، تاکہ نہ صرف ہماری یہ دنیاوی زندگی اچھی ہو بلکہ ہماری اخروی زندگی بھی اچھی ہو جائے، اور جب وقت آخر ہو تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو اور روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔